اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہمارا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، لیکن آپ اس سے پہلے آپ دوسری جماعت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ پہلے ہم ان کے تھوڑا سا بچپن کا جائزہ لے لیں، اس کے بعد ہم پھر اپنے نئے عنوان کی طرف آئیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ وہ آپ کو معلوم بھی ہے، معلوم ہے نا آپ کو؟ ہاں، وہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا آپ کی یاد دہانی ہو جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان، آپ کا نام آپ کے دادا نے محمد رکھا۔ محمد کا مطلب جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ والد کا نام حضرت عبداللہ، آپ جانتے ہیں نا؟ ہاں، یہ سب باتیں آپ کو معلوم ہیں۔ والدہ حضرت بی بی آمنہ، دائیا یا رضائی ماں حضرت بی بی حلیمہ، دادا حضرت عبد المطلب، چچا ابو طالب۔ یہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے چند افراد کا میں نے آپ کو بتایا جو آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ اب میں تھوڑے سے ان کے بچپن کی طرف آؤں گی۔ آپ کی پیدائش سے چند مہینے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ آپ کی والدہ آپ کے والد حضرت عبداللہ ایک سفر سے واپسی پر مدینہ میں فوت ہو گئے اور یہیں دفن ہو گئے۔ مکہ میں یہ رواج تھا کہ بچے کو پیدا ہونے کے بعد شہر سے دور گاؤں بھیج دیتے تھے تاکہ بچے صحت مند ہو جائیں اور خالص عربی زبان سیکھ لیں۔ اس لیے رواج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبیلہ بنو سعد کی ایک خاتون حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا اور وہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ 6 برس کی عمر میں حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو واپس آپ کی والدہ کے پاس لے آئیں۔ آپ وہاں پر اپنے دودھ شریک بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ جب وہ واپس لائیں تو آپ کی والدہ آپ کو اپنی پردادی کے خاندان سے ملانے کے لیے یثرب لے گئیں۔ جانتے ہیں یثرب کیا ہے؟ یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے۔ آپ کی والدہ آپ کو اپنے والد کی قبر پر بھی لے گئیں، آپ کی قبر بھی انہیں دکھائی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد مکہ واپس آتے ہوئے ایک مقام پر حضرت آمنہ وفات پا گئیں اور ابوا کے مقام پر دفن ہوئیں۔ پھر آپ کی ذمہ داری، بچے یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ والدہ کی وفات کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے لی۔ 8 سال کے جب آپ تھے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بھی وفات پا گئے، تو پھر آپ کی دیکھ بھال کا ذمہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے لیا، جو میں آپ کو پہلے اس چارٹ میں بتا چکی ہوں۔ یہ تو تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا تھوڑا سا جائزہ۔ اب ہم اپنے نئے عنوان کی طرف آئیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کے اخلاق اور آداب بہترین تھے۔ آپ دوسروں کے لیے وہ نمونہ ہیں۔ آپ کے اخلاق اور آداب دوسرے تمام لوگوں کے لیے نمونہ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اس سبق میں جو آپ کو نئے الفاظ ملیں گے ان کے
معنی میں آپ کو بتاتی چلوں تاکہ جب ہم ریڈنگ کریں تو وہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ کم تر، چھوٹا یا حقیر، حقیر یا چھوٹا، کم تر، حقیر یا چھوٹا۔ منافع، فائدہ، منافع، فائدہ۔ خوش خبری، اچھی خبر، خوش خبری، اچھی خبر۔ شہرت، مشہور ہونا، شہرت، مشہور ہونا۔ نمونہ، مثال، نمونہ، مثال۔ دھیمے دھیمے، آہستہ آہستہ۔ صادق، سچ بولنے والا، صادق، سچ بولنے والا۔ امین، امانت دار، امین، امانت دار۔ یہ وہ الفاظ ہیں، نئے الفاظ جو آپ ریڈنگ کریں گے تو سبق میں آئیں گے اور پھر ان کو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف۔ بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق بچپن ہی سے بہت زیادہ بلند تھے، بہت ہی بلند اخلاق کے مالک تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی عادتیں دوسرے بچوں سے بہت مختلف تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات دوسرے بچوں سے بہت مختلف تھیں۔ آپ نے کبھی فضول کھیلوں اور باتوں میں حصہ نہیں لیا، کبھی فضول کھیلوں اور باتوں میں حصہ نہیں لیا۔ ہمیشہ صاف ستھرے رہتے، پاک اور صاف ستھرے رہتے۔ دھیمے اور میٹھے انداز میں گفتگو فرماتے، دھیمے اور میٹھے انداز میں بات کرتے۔ ہمیشہ سچ بولنا اور کم بولنا، ہمیشہ کم بولتے اور بالکل سچ بولتے۔ بڑوں کی عزت کرنا، بڑوں کی کیا کرتے؟ بہت عزت کرتے۔ لڑائی جھگڑا کبھی بھی انہوں نے نہیں کیا، ہمیشہ بہت پیار سے ہر معاملے کو سلجھایا، پورا کیا۔ غریبوں اور کمزور لوگوں کی ہمیشہ مدد کرتے، غریبوں اور کمزوروں کی ہمیشہ مدد کرتے۔ کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، جب بھی وعدہ کرتے اس کو ہمیشہ پورا کرتے۔ کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرتے۔ ہر چھوٹے بڑے کو سلام میں پہل کرتے۔ آپ کو پتہ ہے سلام میں پہل کرنے سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جو سب سے پہلے سلام کرتا ہے اس کے حصے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو آپ بھی ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کیجئے گا۔ بیمار کی عیادت کرتے، کوئی بیمار ہو جاتا عیادت کرنا، اس کو پوچھنا، اس کی خیر و عافیت معلوم کرنا، ان کے پاس جاتے اور ان کی خیر و عافیت پوچھتے۔ بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، بہت زیادہ پیار کرتے، اتنا پیار کرتے تھے بچوں سے کہ اگر آپ راستے میں جا رہے ہوتے اور کہیں کوئی بچہ آپ کو نظر آتا تو آپ اگر سواری پر ہوتے تو بچے کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے، اس کے لیے نیچے اترتے اور اس کو اپنی سواری پر بٹھا لیتے اور اپنے ساتھ جہاں تک اس نے جانا ہوتا اس کو پہنچا دیتے۔ تجارت میں آپ کی سچائی اور ایمانداری کی بہت شہرت تھی، بہت زیادہ شہرت تھی، اور اسی وجہ سے آپ کو صادق اور امین کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ صادق اور امین کہا گیا، آپ کی سچائی کی وجہ سے اور آپ کی دیانتداری کی وجہ سے آپ کو کیا کہا گیا؟ صادق اور امین کا نام دیا گیا۔ بچے، آپ کے اخلاق اتنے زیادہ اچھے تھے، اتنے زیادہ اچھے تھے کہ سب اپنے پرائے آپ کی تعریف کرتے۔ آپ بچے تھے لیکن بڑوں کا بہت
ادب و احترام کرتے، ان کی گفتگو بہت شوق سے سنتے، ہر بات کو بہت غور اور توجہ سے سنتے اور ہمیشہ سچ بولتے، کبھی کسی سے نفرت نہیں کی، کسی سے بھی نفرت نہیں کی، ہمیشہ پیار محبت سے پیش آتے۔ آپ کی دیانت اور امانت پر لوگ بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔ جب کبھی نئی فصل کا میوہ آتا تو پتہ ہے کیا کرتے؟ بچوں سے چونکہ بہت پیار کرتے تھے، اس لیے سب سے پہلے وہ میوہ بچوں کو کھانے کے لیے دیتے۔ ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں کتنا پیار تھا۔ آپ ایسے کرتے ہیں؟ شیئر کرتے ہیں؟ شیئر کرنا چاہیے۔ اگر کسی طرف سے کوئی چیز آتی، کوئی آپ کے لیے کوئی تحفہ بھیجتا تو آپ اس کو لوگوں میں ہی تقسیم کر دیتے، کبھی بھی اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے۔ آپ کے پاس ایک مہمان گھر آیا تو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے بکری کے دودھ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دودھ لا کر اس کے سامنے رکھ دیا اور خود ساری رات فاقے میں رہے۔ فاقے کا مطلب بھوکے رہے۔ اور یہ کیا تھا؟ یہ ان کی مہمان نوازی تھی، مہمانوں کی خدمت کرنا تھا، مہمان نوازی۔ انسانوں تو انسانوں، آپ جانوروں اور پرندوں سے بھی بہت پیار کرتے تھے اور ان پر شفقت فرماتے تھے۔ ان کی تکلیف کو دیکھ کر آپ بے چین ہو جاتے، بے قرار ہو جاتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان کے اخلاق کا ایک واقعہ آپ کو بتاؤں کہ پرندوں سے کتنی، جانوروں سے، پرندوں سے کتنا پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے ایک اونٹ دیکھا جو بہت کمزور تھا، اور آپ کو دیکھ کر اونٹ بلبلانے لگا، بے قرار ہو گیا، بے چین ہو گیا۔ تو آپ نے اس پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور اس کے مالک کو بلا کر فرمایا، اونٹ کے کھانے پینے کا پورا پورا خیال رکھو، اس بے زبان کے بارے میں اللہ تم سے ضرور پوچھے گا۔ پتہ ہے اس سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا؟ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم کوئی بھی جانور یا پرندہ اپنے پاس پالیں یا رکھیں تو ہمیں اس کے کھانے پینے کا، اس کے تمام چیزوں کا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے۔ ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے اس سے۔ آپ کبھی بھی کسی کو بد دعا نہیں دیتے تھے۔ ایک دفعہ چند اصحابہ اکرام کے ہمراہ آپ طائف کے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے تو کچھ شریر لوگ تو ہوتے ہیں نا ہر جگہ پر، انہوں نے آپ کو پتھر مارے، اور جب آپ کو پتھر لگے تو آپ لہو لہان ہو گئے۔ آپ شہر سے باہر نکل کر ایک پہاڑ کے قریب بیٹھ گئے۔ ایک فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو یہ پہاڑ ان لوگوں پر گرا دوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے آنے والے بچے، ان کی آنے والے نسلیں اسلام کو قبول کر لیں۔ پیارے بچوں، آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں اور مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں زندگی کے ہر کام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے سبق لینا چاہیے۔ یہ ان کے اخلاقیات کے کچھ واقعات تھے جو میں نے آپ کو بتائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق بہترین ہوں۔ دیکھیے کتنا زیادہ زور دیا گیا ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق اچھے کرنے چاہیے۔ پیارے بچوں، اگر آپ بھی اچھے انسان اور مسلمان بننا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح خوبصورت اور پاکیزہ اخلاق بنانا ہوگا، اخلاق کو اپنانا ہوگا۔
ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنا ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، آئیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیے بچوں، اب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی پڑھائی کرتے ہیں، اور یہ ہے صفحہ نمبر 9۔ اپنی کتاب کھولیے اور میرے ساتھ پڑھائی کرنا شروع کیجیے۔ عنوان: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے ایک مشہور شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ عرب کے مشہور شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں عرب کے لوگ مسلمان نہیں تھے، وہ کس کی پوجا کرتے تھے؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے اور ایک دوسرے کو قتل کرتے۔ قتل کرنے کا مطلب مار دینا۔ غریب اور کمزور لوگوں کو غلام بنا لیتے اور ان پر ظلم ڈھاتے، عورتوں کو کم تر، چھوٹا سمجھتے اور ان سے بہت برا سلوک کرتے، حقیر سمجھتے، چھوٹا سمجھتے اور بہت برا سلوک کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے بلند اخلاق کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کی جمع عادات دوسرے بچوں سے مختلف تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی فضول کھیلوں اور باتوں میں حصہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صاف ستھرے رہتے، دھیمے اور میٹھے انداز میں بات کرتے اور جو بات کہتے سچ کہتے۔ دھیمے اور میٹھے انداز میں بات کرتے اور جو بات کہتے سچ کہتے۔ کم بولتے، زیادہ تر خاموش رہتے، بڑوں کی عزت کرتے، غریبوں اور کمزوروں کی مدد کرتے، کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال کے تھے کہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب وفات پا گئے۔ کتنے سال کے تھے؟ 10 سال کے جب آپ تھے تو آپ کے دادا جان بھی وفات پا گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ آپ اپنے چچا کے کاموں میں ان کی مدد کرتے، ان کی بکریاں چراتے، اکثر مکہ سے باہر تشریف لے جاتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اچھے اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو گئے۔ کس کی وجہ سے مشہور ہو گئے؟ اچھے اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے۔ جب بھی سچائی اور دیانتداری کا ذکر ہوتا تو سب کی توجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتی۔ سب جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر سچ بولنے والا اور امانت دار کوئی نہیں۔ یہ گرین کلر کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے، اس کی بھی آپ پڑھائی کر لیجیے۔ آپ دیکھو، کیا آپ کو معلوم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے محمد رکھا؟ یہ عرب میں بالکل ایک نیا نام تھا۔ محمد کے معنی ہیں تعریف کیا گیا۔ محمد کے کیا معنی ہیں؟ معنی ہیں تعریف کیا گیا۔ صادق کے معنی ہیں سچ بولنا، اور امین کا مطلب ہے امانت دار۔ اب آگے آئیں یہاں پر اس پیراگراف کی طرف۔ جب آپ جوان ہوئے تو
تو کیا کرنے لگے؟ تجارت کرنے لگے، خرید و فروخت کرنے لگے۔ تجارت میں بھی آپ سلم کی دیانتداری بہت مشہور ہوئی۔ تجارت میں آپ سلم نے زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ منافع، فائدہ حاصل کرنے کے لیے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس طرح آپ سلم کی سچائی اور امانت داری کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے کافر بھی آپ کو صادق اور آمین کہہ کر پکارتے تھے۔ اگلے صفحے کی طرف آئیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم پر اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو آپ سلم نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس پر مکہ کے کافر آپ کے دشمن ہو گئے، آپ سلم کے دشمن ہو گئے اور آپ سلم کو تنگ کرنے لگے، لیکن آپ ہمیشہ صبر سے کام لیتے۔ آپ نے دشمنوں کے لیے بھی کبھی بد دعا نہ کی۔ آپ سلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہ لیا، یہاں تک کہ اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ وہ فتح مکہ کے موقع پر تھا جب آپ نے اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا۔ اللہ کے حکم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ کہاں سے کہاں تک ہجرت کی؟ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ کے لوگ آپ سلم کے اعلیٰ اخلاق سے بے حد متاثر ہوئے۔ آپ سلم کی زندگی ان کے لیے ایک نمونہ ثابت ہوئی، ایک مثال ثابت ہوئی، اور وہ رفتہ رفتہ مسلمان ہونے لگے۔ کچھ ہی عرصے میں اسلام پھیلنا شروع ہوا اور پھیلتا ہی چلا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سلم کے ساتھیوں کی زندگی تمام لوگوں کے لیے اندھیرے میں روشنی کی کرن ثابت ہوئی۔ یوں اسلام کی روشنی نے کفر کے اندھیروں کو مٹا دیا۔ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں اور مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ تمام انسانوں اور مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں زندگی کے ہر کام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے سبق لینا چاہیے، اور اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ۔ پیارے بچوں، اب ہم مشق کی طرف آئیں گے اور میں آپ سے کوئی سوال پوچھوں گی، آپ نے جواب دینے ہیں، اور وہ جوابات پھر ہم یہاں سے پڑھیں گے بھی صحیح۔ پہلا سوال ہے آپ کی مشق کا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس وقت عرب کے لوگ کیسے تھے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ اس بات کو گزر چکا۔ اس وقت وہ لوگ مسلمان نہیں تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے۔ آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے تھے اور غلاموں اور کمزوروں کو پر ظلم ڈھاتے تھے اور عورتوں کو کمتر سمجھتے تھے۔ اب پہلا سوال ہے، اس کا جواب ہے آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا تاکہ آپ کو پڑھنا بھی آ جائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس وقت عرب کے لوگ مسلمان نہیں تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے، آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے، غلاموں کو اور کمزوروں پر ظلم ڈھاتے اور عورتوں کو کمتر سمجھتے۔ یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے، پڑھا آپ نے میرے ساتھ۔ اب دوسرا سوال آپ کا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ سب سے پہلے جب میں نے آپ کو سبق پڑھانا شروع کیا تو میں نے آپ کو ان کے بچپن کا تھوڑا سا جائزہ بتایا تھا، اور وہی سوال بھی اسی میں سے ہے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے بلند اخلاق کے مالک تھے۔ کبھی آپ نے فضول کھیلوں اور باتوں میں حصہ نہیں لیا۔ کیا کرتے تھے؟ ہمیشہ سچ بولتے، صاف ستھرے رہتے، کم بولتے، غریبوں اور کمزوروں کی مدد کرتے۔ یہ ہم سبق میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ پھر اسی میں سے آپ کے یہ سوالات کے جوابات آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مکہ کے لوگ کیا کہتے تھے؟ سوال نمبر 3۔ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور آمین کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ صادق اور آمین۔ سوال نمبر 4 ہے، آپ نے تجارت میں کیسی شہرت پائی؟ ظاہری بات ہے کہ آپ ایماندار تھے، سچ بولتے تھے، اس لیے آپ نے تجارت میں سچائی اور امانت داری جیسی شہرت پائی۔ کیسی شہرت پائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں سچائی اور امانت داری جیسی شہرت پائی۔ سوال نمبر 5 ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ آپ کو میں نے اس سلسلے میں واقعات بھی سنائے ہیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے پر مکہ کے کافر آپ کے دشمن ہو گئے اور وہ آپ کو تنگ کرنے لگے۔ اس سلسلے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، طائف کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا کہ جب وہ طائف اللہ تعالیٰ کی دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے تو ان لوگوں نے آپ پر بہت زیادہ پتھر برسائے جس سے آپ لہو لہان ہو گئے، یعنی وہ آپ کو تنگ کرتے تھے۔ سوال نمبر 6 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اتنا ہم نے ماشاء اللہ ان کا بچپن پڑھا، پھر ہم نے ان کے اخلاق، بلند اخلاق پڑھے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سادگی، سچائی، امانت داری اور بلند اخلاق کا سبق ملتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سادگی، سچائی، امانت داری اور بلند اخلاق کا سبق ملتا ہے۔ آپ کی زندگی کیا ہے؟ ہم سب انسانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب ہم آ جاتے ہیں آپ کی کتاب کی طرف، اور اس میں سوال نمبر 2 ہے، درست الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ الفاظ دیے ہوئے ہیں، آپ یہ اپنی بک کو کھول لیجئے میرے ساتھ اور اس میں سوال نمبر 2 دیکھیے۔ پینسل بھی اٹھا لیجئے، پینسل اریزر آپ کے پاس ہوں اور آپ میرے ساتھ ساتھ اس کو لکھتی جائیے، سمجھتے اور لکھتے جائیے۔ پہلا لفظ ہے صادق، دوسرا لفظ ہے بکریاں، تیسرا لفظ ہے تجارت، چوتھا لفظ ہے رحمت اور پانچواں لفظ ہے امانت دار۔ اب ہے پہلا جس میں ہم نے اس خالی جگہ کو پر کرنا ہے، یہ آپ کی ایک مثال ہے اور یہ مثال دیا گیا ہے۔ رحمت کا جو لفظ ہے وہ آپ کی پہلی لائن میں، پہلے جملے میں مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے ڈیش بنا کر بھیجا۔ یہاں پر آپ کی انہوں نے مثال دی ہوئی ہے، رحمت بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے، رحمت لکھا ہوا ہے۔ اب ہم بے کی طرف آئیں گے۔ دوسرا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں ڈیش بھی چرائیں۔
آپ ان میں سے ڈھونڈیں کون سا لفظ ہے. صادق، بکریاں، تجارت، رحمت، امانت دار. کیا چرائیں؟ بکریاں چرائیں. تو یہ ہم نے لکھا ہوا ہے، بے میں آئے گا بکریاں. آپ اس کو اس کے ساتھ لکھ لیجئے. ٹھیک ہے، بکریاں. بکریاں. اچھا، اس کے بعد جیم. آپ ڈیش کیا کرتے تھے. آپ سلم ڈیش کیا کرتے تھے. الفاظ دیکھیے اوپر. صادق، بکریاں، تجارت، رحمت، امانت دار. کیا کیا کرتے تھے آپ جس کی وجہ سے آپ صادق اور امین مشہور تھے؟ تجارت. ویری گڈ، تجارت. آپ تجارت کیا کرتے تھے. یہاں پر آپ کیا لکھیں گے؟ تجارت. لکھ رہے ہیں نا آپ؟ گڈ. پیاری پیاری رائٹنگ میں لکھنا ہے. اس کے بعد دال. مکہ کے لوگ آپ سلم کو ڈیش کہہ کر پکارتے تھے. الفاظ دیکھیے اوپر. سب سے پہلے نمبر 1 میں کیا ہے؟ صادق. صادق کا مطلب سچ بولنے والا، سچا. تو اس میں لگے گا، نمبر دال میں لگے گا، مکہ کے لوگ آپ کو صادق کہہ کر پکارتے تھے. تو یہاں پر آپ لکھ لیجئے گا صادق. ویری گڈ. اور لاسٹ آخر میں ہے امین کا مطلب ہے ڈیش. الفاظ معنی میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. امین کا مطلب ہے امانت دار یا امانت داری. ٹھیک ہے، تو یہاں پر لگے گا امین کا مطلب ہے امانت دار. یہ آپ کا ہو گیا. اس کے بعد ہم آ جائیں گے اگلے سوال نمبر 3 کی طرف. وہ آپ میرے ساتھ ساتھ کتاب پر ہی اس کے اوپر دائرہ لگائیں گے. سوال ہے، سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے. بہت آسان. یہ تو میرے خیال میں آپ خود بھی کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ سے آپ سبق سیکھا، اس میں یہ تمام الفاظ آئے ہوئے ہیں. بہت آسان ہے. آپ خود میرے ساتھ جلدی جلدی اس پہ سرکل لگاتی جائیے، دائرہ لگائی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن دوسرے بچوں سے مختلف تھا یا ایک جیسا تھا؟ کیا تھا؟ مختلف تھا. ویری گڈ. تو آپ کس پہ دائرہ لگائیں گے؟ مختلف تھا. شاباش. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن دوسرے بچوں سے مختلف تھا. ویری گڈ. اب آ جائے گا بے. لوگ آپ سلم کو سچا اور امانت دار کہتے، صادق اور آمین کہتے. بے میں کیا لگے گا؟ لوگ آپ سلم کو سچا اور امانت دار کہتے، صادق اور آمین کہتے. بے پہ لگے گا صادق اور آمین کہتے. آپ کو پتہ ہے صادق کا مطلب سچا، امین کا مطلب امانت دار. تو دونوں صحیح ہو سکتے ہیں، سچا اور امانت دار بھی اور صادق اور آمین بھی، لیکن زیادہ بہتر صادق اور آمین. صادق کا مطلب سچا، آمین کا مطلب امانت دار. لوگ آپ کو صادق اور آمین کہتے. جیم. مکہ کے لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے یا بتوں کی پوجا کرتے تھے؟ 1400 سال پہلے کیا کرتے تھے؟ ہاں جی، بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو آپ نے اس پہ دائرہ لگا دینا ہے. نمبر 2 والا، مکہ کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. یا آپ کو 2 آپشنز دیے گئے ہیں، اس میں سے جو درست ہے اس پر آپ نے دائرہ لگانا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. صرف مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے؟ انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے یا مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے؟ تو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے آپ کی زندگی بہترین نمونہ. آپ کی زندگی تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. تو اس پر آپ دائرہ لگا دیجئے. تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے یہ کر لیا ہوگا. بہت آسان تھا ماشاءاللہ سے، اور آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی اور آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوگا یہ خود سے کرنا. اوکے پیارے بچوں، اب آپ کی مشق کا چوتھا سوال ہے، واحد کے جمع بنائیے. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کی کتاب میں سے لیے گئے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو ایک مثال دی گئی ہے، جیسے
خوبی کی جمع خوبیاں. پھر اس کے بعد نمبر 2 ہے اچھائی اچھائیاں. یہ نون غنہ اور یہ الف یا لگانا ہے ان کے ساتھ. اس طریقے سے ان کی جمع بنانی ہے. روشنی روشنیاں. زندگی زندگیاں. بھلائی بھلائیاں. اور ایک جو آپ کی کتاب میں نہیں ہے لیکن میں نے آپ کے لیے لکھا ہے حدیث احادیث. ٹھیک ہے, اس میں یہ الفیاں اور نون غنہ نہیں لگ رہا. اس میں یہ اس کی جمع اس طرح سے بن رہی ہے حدیث احادیث. آپ جانتے ہیں حدیث کا کیا مطلب ہے؟ حدیث کا مطلب ہے, حدیث کا مطلب مجھے آپ بتا سکتے ہیں کیا مطلب ہے حدیث کا؟ بتائیں, شاباش. حدیث کسے کہتے ہیں؟ وہ باتیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں اور ان پر عمل کیا ہے, اس کو حدیث کہتے ہیں. جو باتیں ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں انہیں حدیث کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے احادیث. ٹھیک ہے, جیسے میں نے آپ کو سبق کے دوران بھی ایک حدیث سنائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اس کے اخلاق بہترین ہوں. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا, یہ اب آپ کا سبق یہاں پر ختم ہو گیا, آپ کی مشق بھی ختم ہو گئی. اب ہم آتے ہیں گھر کے کام کی طرف. ٹھیک ہے, تو گھر کے کام میں کیا ہوگا؟ پہلے تو سب سے پہلے آپ نے سبق کی پڑھائی کرنی ہے. کون سے سبق کی؟ جس کا عنوان تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق, اس کی آپ نے پڑھائی کرنی ہے. اس کے بعد ہے جملے بنائیے. نمبر 2, پہلا لفظ ہے ہجرت, دوسرا ہے شہرت, تیسرا ہے صادق, صادق کا مطلب سچا. پھر ہے آمین, امین کا مطلب امانت دار. اور تجارت کرنا نہیں, خرید و فروخت کرنا. تجارت کا مطلب خرید و فروخت کرنا. یہ 5 جملے آپ نے بنانے ہیں. اور نمبر 3 سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایک اخلاقی واقعہ لکھیے. جو میں نے آپ کو اخلاقی واقعہ بتائے, ایک تو ان کی مہمان نوازی کا بتایا کہ جب ان کے گھر مہمان کوئی مسافر آیا تو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا, ان کے اپنے لیے دودھ رکھا ہوا تھا, انہوں نے وہ دودھ اس کو پلا دیا اور خود ساری رات فاقے سے رہے. دوسرا اخلاقی واقعہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک باغ میں گئے, صحابی کے باغ میں گئے تو اونٹ جو تھا وہ آپ کو دیکھ کر بلبلانے لگا, تو آپ پریشان ہو گئے. آپ نے اس کے مالک کو بلایا اور اس سے کہا کہ اس کے کھانے پینے کا پورا خیال رکھو, اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آپ سے پوچھے گا. اور تیسرا اخلاقی واقعہ میں نے ایک آپ کو اور بھی بتایا تھا کہ جب آپ دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے طائف گئے تھے تو ادھر لوگوں نے آپ کو لہو لہان کر دیا, لیکن پھر بھی آپ نے ان کے لیے بدعا نہیں کی. آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں سدھر جائیں. تو یہ تھے آپ کے اخلاق. اور بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق تو شاید ہی کسی کا ہو, لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمارے اخلاق بھی انہی کے مطابق ہو جائیں تو ہمارے دونوں جہان سنور جائیں گے. اور ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہ بھی معاف کرے اور ہمیں بھی بہترین اخلاق سے نوازے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے بچے, پیارے بچے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بہت شکریہ.